السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل جرنی تھرو دا قرآن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج 21ویں روزے کی مناسبت سے 21ویں پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ 21واں پارہ اتل ما اوحی۔ اس پارے میں 5 حصے ہیں۔ سورہ عنکبوت کا بقیہ حصہ، سورہ روم مکمل، سورہ لقمان مکمل، سورہ سجدہ مکمل اور سورہ احزاب کا ابتدائی حصہ۔ سورہ عنکبوت کے بقیہ حصے میں 4 باتیں ہیں۔ نمبر 1 تلاوت اور نماز کا حکم، نمبر 2 نماز کی فضیلت، نمبر 3 معاندین اور ان کی ہٹ درمیوں کا ذکر اور نمبر 4 دنیا کی بے ثباتی۔ تلاوت اور نماز کا حکم دیا گیا۔ نماز کی فضیلت یہ بتائی گئی کہ یہ برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ انکار کرنے والوں کی ہٹ درمیوں کا ذکر کیا گیا اور دنیا کی بے ثباتی کے بارے میں کہا گیا۔ دنیا ایک دھوکے اور فریب کا سودا ہے۔ سورہ روم میں 2 باتیں ہیں۔ نمبر 1 2 پیشن گوئیاں اور نمبر 2 توحید میں اللہ کی عظمت کی 7 نشانیاں۔ 2 پیشن گوئیاں یہ ہیں کہ نمبر 1 9 سال کے اندر اندر روم کے اہل کتاب یعنی عیسائی ایران کے بت پرستوں کو شکست دے دیں گے۔ نمبر 2 اسی عرصے میں مسلمان مشرکین قریش پر فتح کی خوشیاں منا رہے ہوں گے اور وہ بدر کی صورت میں ظاہر ہو گیا۔ توحید کے ضمن میں اللہ کی عظمت کی 7 نشانیاں یہ بتائی گئیں کہ وہ زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے اور انسان کی پیدائش اس نے مٹی سے کی۔ زوجین کی محبت اس نے دلوں کے اندر ڈال دی۔ زمین و آسمان کی پیدائش اسی نے کی۔ اس نے رات کو نیند اور دن روزگار کی تلاش کے لیے بنایا۔ بجلی کی چمک، بارش اور اس سے غلے کی پیداوار اور زمین و آسمان کا مستحکم نظام، یہ صرف اللہ کی کاریگری ہے۔ سورہ لقمان میں 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1 توحید کے 4 دلائل، نمبر 2 حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو 5 وصیتیں، نمبر 3 توحید کے ضمن میں 5 چیزوں کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ نمبر 1 توحید کے 4 دلائل سورہ لقمان میں یہ آئے ہیں کہ اللہ ہی ہے جس نے بغیر ستون کے آسمان کو قائم رکھا ہے اور اس نے مضبوط اور محکم پہاڑ بنائے جن کو دیکھ کر اس کی ہیبت کا اندازہ ہو جاتا ہے، اور اس نے مویشی بھی بنائے لیکن رینگنے والے حشرات الارض بھی پیدا کیے، اور برسنے والی بارش بھی اسی کی نشانی ہے۔ حضرت لقمان کے اپنے بیٹے کو 5 وصیتیں یہ تھیں کہ شرک نہ کرو، اللہ تعالیٰ ہر چھوٹی بڑی چیز اور ہر برے اور نیک عمل کو آخرت میں سامنے لے آئے گا۔ نماز، امر بالمعروف نہی عن المنکر، آزمائش میں صبر، عاجزی اختیار کرو، تکبر سے بچو، معتدل چلو، مناسب آواز میں بات کرو۔ توحید کے ضمن میں یہ بتایا گیا کہ 5 چیزوں کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے کہ بارش کہاں اور کتنی برسے گی، قیامت کب آئے گی، اور جو بچہ دنیا میں آنے والا ہے وہ کن اوصاف کا حامل ہوگا، موت کب اور کہاں آئے گی، انسان کل کیا کرے گا۔ ہاں مگر جتنا علم اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عطا فرما دے۔ سورہ سجدہ میں 4 باتیں یہ ہیں: قرآن کی عظمت، نمبر 2 توحید، نمبر 3 قیامت اور نمبر 4 رسالت۔ توحید کے ضمن میں یہ بتایا گیا کہ زمین و آسمان کا خالق وہی ہے اور ہر چیز کی، ہر کام کی تدبیر وہی کرتا ہے۔ پانی کے ایک حقیر قطرے سے مختلف مراحل طے کرنے کے بعد انسان کو وجود بخشا، پھر اسے انتہائی پرکشش صورت اور مناسب قد و قامت والا بنایا۔ قیامت میں یہ منظر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ مجرم اس دن سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی، وہ دنیا میں واپس آنے کی تمنا کریں گے۔ مومنین جو دنیا میں اللہ کے لیے اپنی راحتوں کو قربان کرتے ہیں، اللہ نے آخرت میں ان کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں کوئی نہیں جانتا۔ رسالت کے ضمن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دیے جانے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد سورہ احزاب کے ابتدائی حصے میں 2 باتیں بیان ہوئی ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے 3 غلط خیالات کی تردید کی گئی۔ نمبر 2 غزووں کا ذکر ملتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عرب لوگوں کا یہ خیال تھا کہ بعض لوگوں کے سینے میں 2 دل ہوتے ہیں، تو بتایا گیا کہ دل تو بس ایک ہی ہوتا ہے، یا اس میں ایمان ہوگا یا کفر۔ نمبر 2 وہ کلمات زہار کہنے سے بیوی ہمیشہ کے لیے حرام سمجھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلمات زہار کہنے سے بیوی ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوتی بلکہ کفارہ دینے سے حلال ہو جائے گی۔ تیسرا ان کا یہ غلط خیال تھا کہ منہ بولا بیٹا شرعی احکام میں حقیقی بیٹے جیسا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا۔
نمبر 2، دو غزوات کا ذکر ملتا ہے، ایک غزوہ احزاب کا اور دوسرا غزوہ بنی قریظہ کا۔ یہاں پہ پارہ نمبر 21 کا خلاصہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ پارہ نمبر 22 کے خلاصہ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔